میں اب چونکہ وقت بھی خاصا ہو رہا ہے، میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں آج کی اس شام کے مہمان اعزاز، جن کی شمولیت ہی تقاریب کے لیے اعزاز کا باعث ہوا کرتی ہے، پاکستان رائٹرز کلب کی درخواست پر ہمیشہ انتہائی محبت سے شریک ہوتے ہیں، اور جب تک سفیر کی حیثیت سے سعودی عرب میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، اس وقت یہاں پر لوگ ان سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور یہ پہلی بار میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسا، مطلب میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے سعودی عرب میں قیام کے دوران کہ کوئی سفارتکار جو یہاں اپنی سرگرمیاں اپنی ذمہ داریاں نبھا کر گیا ہو، اور پاکستان سے بھی کمیونٹی سے جو ہے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی سے اس کا تعلق قائم رہا ہو اور اتنی محبت سے وہ شریک ہوتے رہے ہوں تقاریب میں۔ بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو ان کی گفتگو سے جو وہ گاہے بگاہے درمیان میں کر رہے تھے اور مختلف حوالوں سے جو بات کر رہے تھے، اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ ایک صاحب علم شخصیت ہے۔ میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں جناب عزت مآب منظور الحق صاحب سے کہ وہ آج کی اس تقریب کے لیے اپنا اظہار خیال فرمائیں، صاحب کتاب جناب رضوان احمد صاحب کی کتاب بکھرے موتی کے حوالے سے بھی، اور عمومی طور پہ اس تقریب کے حوالے سے بھی۔ سر بہت شکریہ یوسف علی یوسف صاحب، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کی نوکری پکی ہو گئی، تو آپ نے آج بھی محفل لوٹ لیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے بتایا کہ آپ نے کتاب پر تائرانہ نظر ڈالی ہے، میں نے سوچا شاید شاعرانہ نظر ڈالی ہے۔ ہم نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ پرندے کسی چیز پر غور سے نظر نہیں ڈالتے؟ ہو سکتا ہے بڑے سوچ سمجھ کے اور غور سے نظر ڈالتے ہوں گے، ہم نے ویسے ان کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اور جی میں عقابی نظر ڈالی ہے میں نے۔ ہاں عقابی نظر، ہاں اور پھر نجدی صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، بھئی آپ کی آواز تو علی خان کی آواز ہے، ہمارے وائس چانسلر تھے، وہ جب ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے تو ٹیلی فون دوسری طرف جو سن رہا تھا اس کو کم سنائی دے رہا تھا، اور وہ آس پاس کے تمام دفتر میں اس کی آواز گونج رہی ہوتی تھی، ٹیلی فون والے سے زیادہ دوسرے لوگ اس کو سنتے تھے، تو نجدی صاحب کی آواز جو ہے وہ ہمیں آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، انہوں نے جمہوریت کی بات کی کہ ہمارے اس میں جمہوریت ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، جمہوریت سے بہتر تو کوئی نظام ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اچھا، جب مجھے دعوت ملی میں نے بھی کچھ اس پر اس طرح کی لکھائی نہیں کی ہے رضوان صاحب کی کتاب کے سلسلے میں، تو پہلے تو میں نے بکرے موتی کوشش کی کہ گوگل سے دیکھ لوں، اور گوگل کے راستے جب میں نے دیکھا تو بہت سارے بکرے موتی پڑے ہوئے تھے۔ اس موضوع پر کئی ایک کتابیں ہیں، محمد یونس پالن پوری نے 12 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے بکرے موتی، مولانا طارق جمیل کے خطبات اور بیانات کو کمپائل کر کے ایک کتاب بکرے موتی کے نام سے شائع ہوئی ہے، مولانا محمد اصغر کرنالوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اور محمد اسحاق ملتانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ارباب علم و فضل اور اس طرح کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو یہ جو عنوان ہے یہ بہت ہی مقبول ہے، خوبصورت بھی ہے، بہت زیادہ خوبصورت اور مقبول عنوان ہے۔ اس پر ناشر نے جو پیش لفظ لکھا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ اس کا نام اوراق پارینہ اور اوراق منتشر بھی ہو سکتا تھا، لیکن بکرے موتی اس میں بامسمہ ہے۔ میں اس کی دوسری بات سے، آخری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بکرے موتی اس میں بامسمہ ہے۔ بڑی خوبصورت جذبات میں ڈوبی ہوئی رضوان صاحب کی جو تحریر ہے اس میں آدمی اسی طرح کے جذبات کو محسوس کرتا ہے جیسے جذبات سے بھرا ہوا انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ ان کے تعارف میں کسی نے لکھا ہے کہ یہ خاموش طبع ہیں،
آگے شاید اس نے لکھا ہے یا میرے ذہن میں بات آ گئی کہ خاموش طبع ہے لیکن دل میں ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ہے ان کا، تو وہ ان کے تحریروں سے آیا ہے۔ اس دن کے حوالے سے، جس دن کے حوالے سے ہم یہ سعودی عرب کا قومی دن کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس حوالے سے، اس دن کے مناسبت سے اس کتاب کی رونمائی بہت ہی مناسب لگ رہی ہے، اس لیے کہ کتاب کا انتصاب بہت خوبصورت ہے۔ کتاب پاکستان اور سعودی عرب کے نام، جو ہمارا دل و جان ہے، یہ خوبصورت انتصاب ہے۔ میرے خیال میں آج کے مناسبت سے بہت اچھی بات ہے ان کتاب کی رونمائی۔ اچھا، بکرے موتی میں عزیزوں کا تذکرہ، دوستوں کا ذکر اور ملک کے حالات پر تبصرے شامل ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ اصغر سودائی کی نظم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، انہوں نے پوری نظم لکھ لی ہے۔ ویسے اس کا یہ پہلا مصرع، یہ تو بہت مشہور، ہم سنتے رہے تھے، لیکن میرے خیال میں کسی نے پہلی دفعہ یہ کوشش کی کہ وہ نظم بھی لکھ لیں تاکہ لوگوں کی تسلی ہو جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا، کہ جو جہاں سے یہ لفظ آئے ہیں وہ نظم کیا تھی، اصغر سودائی نے کس طرح لکھا تھا۔ علامہ اقبال پر بہت اچھا مضمون لکھا ہے، اس طرح ہے جیسے ٹیکسٹ بکس میں ہونا چاہیے، اس طرح کا ایک مضمون ہے جس میں تقریباً ان کے بہت مشکل ہے ہر طرف سے ہر گوشے کو پورا کرنا، ہر جہت کو اس میں ڈالنا، لیکن ایک مضمون ہے پورا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رضوان صاحب یہاں پہ کافی عرصے رہے، عربوں میں اقبال کی جو مقبولیت ہے، عربوں میں عربی میں جو ان کا کلام 3 دفعہ ترجمہ، 3 سے زیادہ دفعہ ترجمہ ہوا ہے، اور ام کلثوم جیسے فنکارہ نے ان کا کلام حدیث الروح گایا ہے۔ میرے خیال میں اس پر بھی اگر یہ ایک تحریر لکھ لیں تو یہ اچھی بات ہوگی۔ یہ پاکستان میں بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اقبال پاکستان سے باہر اور خاص کر عربوں میں بھی بہت ہی مقبول شخصیت ہے۔ ایک مصری وزارت ثقافت سے متعلق ان کی ایک سیکٹری مجھے بتا رہی تھی کہ میں کافی عرصے تک سوچ رہی تھی کہ اقبال مصری ہے، تو اقبال اتنا مشہور ہے، خاص کر مصر میں تو اس پر بہت کام ہوا ہے، عربوں میں جتنا کام ہوا ہے اس میں زیادہ کام اقبال پر مصر میں ہوا ہے۔ دھند چھایا تھا جب یہ گھر سے، جب یہ خبر سے نکلے اور سفارت خانے پہنچ گئے، آتے ہوئے تو دھند چھٹ گئی تھی، لیکن رضوان صاحب نے اس تحریر کا نام دھند رکھا ہے۔ دھند بڑا معنی خیز بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کا عام خیال تھا کہ دھند تھی، اور جب یہ واپس آ رہے تھے پھر موسم بہتر ہو گیا تھا، اور اس کو سفیر صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگلا کتاب کب آ رہا ہے۔ اپنے استاذ حشمت لودھی کے بارے میں جو لکھا ہے وہ 5 قدم، یہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے کہ لکھتا ہے کہ تغیرات زمانہ کو دوام حاصل ہے، باقی سب کچھ بدلتا ہے۔ یعنی انسان کتنا کمزور ہے، انسان کتنا طاقتور ہے، انسان اس طرح ہے کہ یا تو وہ اچھلتے کودتے گھومتے اور پورے یونیورسٹی میں، پورے گھر میں وہ انسان گھومتا رہتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر جب وہ ایک قدم لیتا ہے تو کتنا کس طرح کی خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، خوشگوار ایک خبر بن جاتی ہے انسان کی کمزوریوں کا، انسان کی مجبوریوں کا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت اظہار ہے حشمت لودھی صاحب کے بارے میں، اور ان کے کارہائے نمایاں کے بارے میں بھی بہت خوبصورت بیان ہے، یہ بہت خوبصورت تحریر ہے۔ اس پہ انجینئر کیانی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے جو بس اس نے کمال
کر دیا. تمہارا اسی حشمت لودھی صاحب کے مضمون پہ اپنے پیش لفظ میں اس میں لکھا ہے, تمہارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے, کوئی کہاں سے تمہارا جواب لائے گا. واہ اچھا میری باجی اور عزیز بھائی پڑھنے کے قابل ہیں. زندگی کیا ہے, یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو ہم سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, الفاظ میں بھی بیان کرتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک احساس اور سوچنے سے اس کا تعلق ہے. سنہرا خواب شیخ صاحب کے بارے میں ہے کہ خالی ہاتھ آئے, بہت کچھ کمایا اور پھر خالی ہاتھ گئے. یہ بہت سارے لوگوں کی کہانی ہے. یہاں پہ اس نے بہت کچھ کمایا, پھر اس کا کفیل فوت ہوا, اس کے بچوں نے وہ سب کچھ اس سے لے لیا اور یہ بیچارہ پھر خالی ہاتھ واپس چلا گیا. یہاں بہت ساری اس طرح کی داستانیں ہیں. سعودی عرب میں لکھتے ہیں, سعودی عرب میں قیام دنیا کی بے ثباتی کی طرح ہے. سال ہا سال رہنے کے باوجود ایک دن کے نوٹس پر چلتے ہیں ہم. ایک بڑا خوبصورت انداز ہے اس کا. شعر ہے اور بڑا مناسب شعر لکھا ہے کہ دم رخصت وہ چھپ رہا عابد, آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل, آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. اچھا یہ سعودی عرب میں اس طرح کے یہ تو لکھنے والے دیدہ بینا ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حالات ہوئے ہیں. جیسے ایک سعودی عرب میں ایک لڑکا تھا فرمان اللہ اس کا نام تھا, اس کا دیر سے تعلق تھا. پانی اور سیلاب میں اس نے کئی سعودیوں کو بچایا تھا. پھر سعودی حکومت نے اس کو ایک تمغہ دیا ہوا تھا اور اس کی خاندان کو انہوں نے پھر عمرے پہ بلایا تھا. اس طرح کے جو واقعات ہیں میرے خیال میں اس پر بھی ہمارے ادیبوں کو, صحافیوں کو نظر رکھنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بھی تاریخ کا حصہ بنتا جاتا ہے. اس سلسلے میں مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک سفیر صاحب تھے, اس نے افغانستان میں اپنے ان دنوں میں یہ جو حالات تھے افغانستان کے پچھلے 40 سالوں سے, تو اس نے کچھ افسانے لکھے تھے. اور یہ ایک بہت بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ اس دور کو آپ محفوظ کر لیتے ہیں اپنی تحریر میں. آپ کو اب بھی ایک مقرر نے مشورہ دیا کہ آپ ناول لکھیں, اور آپ کے کتاب پر جو جو پیش لفظ لکھے گئے ہیں اس میں بھی یہ تجویز پیش کی گئی ہے. اچھا ہے. ناول بھی تو ایک بہت خوبصورت اظہار ہے اور بہت متاثر کن چیز ہے. ہمارے ہاں ویسے رواج بہت کم ہے ناول پڑھنے کا, ناول کے اثر کا. ہمارے ہاں شاعری کا اثر بہت زیادہ ہے, مضامین کا, کالموں کا, تحریروں کا اثر زیادہ ہے. ناول تو ہم عبداللہ حسین کا میرے خیال میں اداس نسلیں بھی کم لوگوں نے پڑھا ہوگا, اور اس نے بھی ایک بہت ہی ایک سیکلوژن میں ایک زندگی اس نے گزاری ہے. کوئی زیادہ اس کے جان پہچان والے نہیں تھے. اچھا آپ نے 2008, 2013 اور 2018 کے انتخابات پر نظر رکھی اور اپنے خیالات قلم بند کیے. بڑی اچھی بات ہے. سیاسی باتیں اور انتخابات خاص کر جو ہمارے ہاں کبھی کبھی آتے ہیں, آپ کی قسمت اچھی تھی. آپ نے 2008 سے 2018 10 سال میں 3 انتخابات دیکھے. اگر آپ 1947 میں ہوتے, یعنی آپ کا ایکٹیو لائف یا لکھنے کا, تو میرے خیال میں 3 انتخابات تک آپ کو 23 سال کا انتظار کرنا پڑتا. اور اگر آپ 1971 میں ہوتے اور اس وقت ایکٹیو ہوتے تو آپ کو 3 انتخابات دیکھنے کے لیے 14 سال کا انتظار کرنا پڑتا. تو آپ نے اچھا وقت ڈھونڈا کہ انتخابات آپ نے 3 دیکھے 10 سالوں میں. اچھا ابھی میں تھوڑا سا آپ
کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ آپ نے جو کالم لکھے ہیں خاص کر یہ الیکشن پر اور سیاست پر، اس میں ایک تنقید تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک سختی ہے، ایک تلخی ہے. تلخی ایام تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور تلخی ایام تو ٹھیک ہے، اس کا ذکر، اس کا اظہار تو ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ نے بہت یہاں پہ کلم جو ہے، ایک مقرر نے کہا کہ آپ کی تنقید یا آپ لکھتے ہیں تو پھول کی پتیاں نچاور کرتے ہیں. میں ان سلسلے میں کہوں گا کہ یہاں کچھ زیادہ پھولوں کی پتیوں سے کچھ زیادہ آپ نے نچاور کیا ہوا ہے. اور آپ نے بہت سخت قلم رکھا ہے، اور آپ نے تقریباً سب پہ بہت سخت اعتراض کیا ہوا ہے. بلکہ آپ کے خیال میں یہ سب جو ہے اس پاکستان کے جو مسائل کا، اس کے سب ذمہ دار ہیں. ویسے ہم سب ذمہ دار ہیں، لیکن چند لوگوں کو ذمہ دار کہلانا، یا پوری سیاست کو، یا پوری جمہوریت کو، یا پوری جمہوریت کی بساط لپیٹنے سے، یا پوری جمہوریت کی بات کرنے سے، میرے خیال میں یہ کچھ اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، وہ ہر فیلڈ میں ہیں، اور سیاست میں بھی ہے. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا میرے خیال میں تھوڑی سی سختی والی کی طرف بات ہے. اس طرح سے اگر ہم سب اس طرح تلخی کریں گے، ادیب اور شاعر تو ایک اور طرح کی ہے، جیسے اشفاق احمد ہوتا ہے، جیسے اشفاق احمد تھا. آپ کے مصنف کے بارے میں ڈاکٹر امجد ثاقب نے لکھا ہے کہ کمال کے انسان، اور وہ بھی لکھا کہ اخوت سے منسلک ہیں. اور ابھی بھی انہوں نے بڑی اچھی لفظوں میں ان کو یاد کیا. ان کی زیر نظر کتاب بکر موتی اسی دردمندی، بلند خیالی اور ایثار کا خلاصہ ہے. جب ڈاکٹر امجد جیسے عظیم انسان نے ایسی بات کی ہو تو ہم مانتے ہیں بالکل کہ مصنف بہت ہی کمال کے انسان ہے. اور ان کی تحریریں واقعی، انہوں نے جو ابھی بات کی اس سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ بڑی ادبی چاشنی ہے ان تحریروں میں، ادب کی، اور وہ آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. بہت خوبصورت انداز ہے لکھنے کا، اور کتاب لکھنا خود ایک بہت ہی مستحسن قدم ہے. یہ ادب کی خدمت ہے، اور ملک سے باہر رہ کر آپ نے ایک تعلق رکھا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. پاکستان سے محبت، اور پاکستان کے حالات پہ نظر، اور پاکستانیوں کے حالات پر بھی بہت اچھا آپ نے کیا ہے. یہ ایک خوبصورت کنٹریبیوشن ہے. میں آپ کو اس کتاب کے لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی یہ ادبی سفر جاری رکھیں گے، اور ہمارے دوسرے ادیب بھی، پاکستان رائٹر کلب والے اور لیڈیز چیپٹر والے، وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. انشاءاللہ اگلے وقتوں میں ہم اور بھی کتابیں دیکھیں گے، اور خوبصورت کتابیں دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. جی، بہت بہت نوازش جناب منظور الحق صاحب، سابق سفیر پاکستان سعودی عرب میں اظہار خیال فرما رہے تھے، اور ایک بڑا دردمندانہ